دوستو کہتے ہیں نا کہ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ قدم اٹھا لیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ راستے بنتے ہیں اور منزل بھی قریب آتی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اس وقت سہیل آفریدی کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں اس ڈائریکشن میں آتی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ میڈیا کا فوکس بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جس اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا تھا اس کا آغاز بھی گزشتہ روز خیبر، جمرود اور دوسرے علاقوں میں ہوا، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد، ان کا جوش، جنون اور رسپانس خاصا نمایاں تھا۔ لوگوں نے جس طرح اس موومنٹ کو اپریشیٹ کیا، اس سے کم از کم یہ تاثر ضرور پیدا ہوا کہ معاملہ صرف ایک اعلان تک محدود نہیں رہے گا۔ اب اگر سہیل آفریدی اسی طرح اس موومنٹ کو مومنٹم دیتے رہیں گے تو انہوں نے جو 20 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کی بات کی تھی، وہ ہدف اور ٹارگٹ بھی شاید اتنا بڑا نہ رہے جتنا آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہی مومنٹم آگے بڑھتا رہا تو 20 لاکھ تو صرف ایک طرف، اس سے کہیں زیادہ لوگ بھی اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان کے لیے موجود وہ سمپتی ہے جو آج بھی پاکستان کے ایک بڑے طبقے میں موجود ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ خان نے ملک کے ساتھ مخلص رہتے ہوئے اپنا سب کچھ پاکستان پر لگا دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جیل میں گزار دیے لیکن کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ڈیل نہیں کی، اپنے موقف پر کڑے رہے اور پاکستان کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دی۔ اسی لیے اگر عمران خان کی رہائی کے لیے یہ موومنٹ واقعی آگے بڑھتی رہی تو یہ صرف نوجوانوں تک محدود نہیں رہے گی، اس میں خواتین بھی نظر آ سکتی ہے، بچے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ کل کے رسپانس نے کم از کم یہ دکھا دیا کہ بہت سے لوگ اب خاموش رہنے کے بجائے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنا غصہ اور اضطراب ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال کا سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کبھی خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی، اب ان کے رویے بھی تبدیلی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپل پارٹی اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ ایک وقت تھا جب پیپل پارٹی خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اپنی سیاسی مخالف جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بیٹھنے پر تیار ہو گئی تھی اور آج بھی حکومت کا حصہ ہے، لیکن اب یہی پیپل پارٹی پی ٹی آئی سے رابطوں کی کوشش کر رہی ہے اور یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے راستہ تلاش کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیپل پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میرے خیال میں پیپل پارٹی کو اب اپنے لیے ریڈ فلیگ نظر آ رہا ہے۔ محسن نقوی کا صوبوں کے حوالے سے وہ بیان بھی یاد رکھیے۔ پیپل پارٹی کو شاید اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے ابتدا میں ایک غلط سٹیپ اٹھا لیا اور جس ڈائریکشن میں خان کی مخالفت کی وجہ سے ہم آگے بڑھے، کہیں وہی ڈائریکشن کل ہمارے اپنے گلے کا پھندا نہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خان کی مخالف جماعتیں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں آنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں
جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے اپنے کارکنان اور ووٹرز کے اندر بھی سوال اٹھیں گے۔ کل تک یہی جماعت عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہتے رہی کہ وہ یہودی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، تو اگر آج وہ اسی جماعت کے ساتھ کڑی ہوتی ہے تو اپنے کارکنان کو کیا جواز دے گی؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد کے حق میں نہیں۔ علی امین گنڈا پور اور ان کے خاندان سمیت پی ٹی آئی کے کئی لوگ اس الائنس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن سیاست میں حالات بہت تیزی سے بدلتے ہیں، اور آج جو چیز ناممکن لگ رہی ہے کل وہی پولیٹیکل ریالٹی بن سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ مستقل دشمن۔ یہاں زیادہ تر فیصلے انٹرسٹ اور سیاسی مفادات کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر پیپل پارٹی پی ٹی آئی کے قریب آتی ہے تو وہ بھی اپنے مفادات دیکھ کر آئے گی، اگر پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو قبول کرتی ہے تو وہ بھی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو سامنے رکھے گی۔ اسی طرح اگر جمعیت علماء اسلام اس لانگ مارچ میں شامل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے سیاسی مفادات ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی اسے ویلکم کرتی ہے تو پی ٹی آئی بھی اپنے اسٹریٹجی کے تحت ایسا کرے گی۔ اس لیے آنے والے دن انتہائی دلچسپ ہونے والے ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ سہیل آفریدی کی یہ مومنٹ کہاں جا کر رکے گی اور یہ کہاں تک مومنٹم پکڑے گی؟ کیا یہ واقعی خان کی رہائی تک پہنچے گی؟ کیا 20 لاکھ کا ہدف حاصل ہو جائے گا یا اس سے بھی بڑا عوامی اجتماع بنے گا؟ کیا پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ بنے گی؟ اور کیا پی ٹی آئی ان جماعتوں کو قبول کرے گی؟ ان تمام سوالات کے جواب آنے والے چند دنوں میں آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے، گیم اب شروع ہو چکی ہے، مومنٹم بن رہا ہے، اور اب سب کی نظریں اگلے سٹیپ پر ہے۔